کا جو وفد یہاں پہ آیا ہوا ہے ان کے ساتھ ان کا کہ وہ یہاں پہ آئے ہیں. ہماری کافی ٹائم سے ایک بات چیت ہو رہی تھی جو پاکستان میں حالات ہیں اس وقت جمہوریت خطرے میں ہے اس ملک پہ, اور جس طریقے سے اس ملک میں مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے, تمام پارٹیز کا چوری کیا گیا ہے ہر صوبے کے اندر اور نیشنل لیول کے اوپر. تو اس پہ ہماری ایک بات چیت شروع ہے اس معاملے کے اوپر کافی ٹائم سے, اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم اکٹھے ہو کر مل کر اس ملک کے اندر حقیقی جمہوریت کو کس طریقے سے اسٹیبلش کریں گے. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم مل کے بیٹھیں اور ہم اس چیز کو انشور کریں کہ ہم سب پارٹیوں نے مل کر پاکستان کے اندر فری اینڈ فیئر الیکشن کروانے ہیں, اور عوامی مینڈیٹ کے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نہایت شکر گزار ہوں محمد علی درانی صاحب کا, صفدر عبادی صاحب کا, اور ساتھ جی ڈی اے کا جو وفد یہاں پہ آیا ہوا ہے ان کے ساتھ ان کا کہ وہ یہاں پہ آئے ہیں. ہماری کافی ٹائم سے ایک بات چیت ہو رہی تھی جو پاکستان میں حالات ہیں اس وقت جمہوریت خطرے میں ہے اس ملک پہ, اور جس طریقے سے اس ملک میں مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے, تمام پارٹیز کا چوری کیا گیا ہے ہر صوبے کے اندر اور نیشنل لیول کے اوپر. تو اس پہ ہماری ایک بات چیت شروع ہے اس معاملے کے اوپر کافی ٹائم سے, اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم اکٹھے ہو کر مل کر اس ملک کے اندر حقیقی جمہوریت کو کس طریقے سے اسٹیبلش کریں گے. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم مل کے بیٹھیں اور ہم اس چیز کو انشور کریں کہ ہم سب پارٹیوں نے مل کر پاکستان کے اندر فری اینڈ فیئر الیکشن کروانے ہیں, اور عوامی مینڈیٹ کے ساتھ جو حکومت آتی ہے تو اس کا نیشنلی اور انٹرنیشنلی ایک تو کریڈیبلٹی بھی ہوتی ہے, اور عوام کے چونکہ ان کے بعد مینڈیٹ ہوتا ہے تو عوام کی خدمت کرنے کا جذبہ بھی ہوتا ہے. جب ایسی حکومتیں بنتی ہیں جن کو عوام نے ووٹ نہ دیا ہو تو ان کو عوام کی پرواہ نہیں ہوتی, اور عوام آہستہ آہستہ پھر پیچھے کی طرف جاتی ہے, جس طرح پاکستان اس وقت پیچھے کی طرف جا رہا ہے. تو انشاءاللہ ہماری آگے بھی میٹنگ ہوگی. پیر صاحب جو ہے وہ انشاءاللہ جلد آنے والے ہیں پاکستان, تو جیسے وہ آئیں گے تو ہم ان کے پاس وہاں پر بھی جائیں گے, اور بیٹھ کے ہم وہاں پر اور پارٹیوں کے ساتھ بھی ہماری بات چیت شروع ہے انشاءاللہ. مل کے انشاءاللہ ہم ایک ایسے ٹی او آرز بنائیں گے, اور ایک ایسا ہم انشاءاللہ ایک پیش کریں گے ٹی او آرز بنا کے پاکستان کی حقیقی جمہوریت کے لیے اور پاکستان کے مسائل کے حل کے لیے, کہ وہ مل کر انشاءاللہ ایک ایسا ایجنڈا ہوگا جو پاکستان کی عوام کے لیے, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے, اور پاکستان کی آنے والی کسی بھی حکومت کے لیے وہ ایک مشعل راہ ہوگا کہ اگر ہم ایسی حکومتیں بنائیں گے جو عوام کے مینڈیٹ سے ہوں گی, فری اینڈ فیئر الیکشن سے ہوں گی, تو انشاءاللہ وہ عوام کے لیے ڈیلیور بھی کریں گی اور اپنا وہ فرض ادا کریں گی جس کے لیے ان کو عوام ووٹ دیتی ہے. شکریہ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے شکر گزار ہوں گڈھا پور صاحب کا کہ جی انہوں نے کچھ دن پہلے فون پہ ان سے بات ہوئی, اور انہوں نے یہ ساری جو عملی طور پہ جو آج پاکستان کے اندر ایک جمہوری حوالے سے بڑی سیریس کوشچن مارکس جو اٹھے ہوئے ہیں, اور ہماری جو اس وقت سیاست چل رہی ہے اس کے حوالے سے جو معاملات اس وقت چل رہے ہیں ملک کے اندر اس کے حوالے سے انہوں نے مجھ سے گفتگو بھی کی, اور ہم نے بہتر سمجھا کہ ہم لوگ مل بیٹھ کے جو ہے ایک دوسرے کے پوائنٹ آف ویو کو سمجھنے کی کوشش کریں. تو بیسے جی ڈی اے کے سیکرٹری جنرل کے میں ادھر آیا, ان سے بات چیت بھی ہوئی, اور ہمارا یہ خیال ہے کہ یہ جو پاکستان کے لیے ایک کامن ایجنڈا مختلف سیاسی جماعتیں, خاص طور پہ جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں, وہ ایک کسی کامن ایجنڈا پہ ایک دوسرے کے ساتھ ساکار کریں اور ایک دوسرے کو ساتھ لے کر چلیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ جیسے ہماری قیادت سندھ کے اندر موجود ہے, پیر صاحب آج کل اپنے روحانی دورے پہ ہیں, اور ہمارے صدرالدین شاہ صاحب ملک سے باہر ہیں, تو جیسے ہی آتے ہیں تو اس کے بعد ہمارا ارادہ یہ ہے کہ اسی مہینے کے آخری ہفتے میں پی ٹی آئی کی ڈیلیگیشن ادھر آئے. ہماری خواہش ہے کہ وہ ادھر آئیں اور پیر صاحب کی ہاسپٹیلٹی سے بھی فائدہ اٹھائیں, اور ہم بیٹھ کے وہاں پہ جو بھی مسائل ہیں ان کو ایک اپوزیشن کو جتنی بھی جماعتیں ان کو ایک کامن ایجنڈا کے اوپر اور ایک پرنسپلڈ ایک پالیٹکس کے حوالے سے, جو گنڈا پور صاحب نے بات بھی کی ملک کے اندر جمہوریت کے مستقبل کے حوالے سے, اور اس وقت جو ایک ریگڈ اور بوگس پروسیس جو الیکشن کا جو ہم پچھلے دنوں میں دیکھ رہے ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے, آگے بڑھنے کے لیے تمام جو ادارے ہیں ان کو بھی ساتھ لے کر, اور جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں خاص طور پہ جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں ان کو ہم ساتھ لے کر ایک ایسے ایجنڈا کی طرف جائیں جس سے اس ملک کی بہتری ہو. میں یقیناً یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بہت اچھی ڈیولپمنٹ ہے, اور یقیناً جو ہے نا آنے والے دنوں میں جی ڈی اے کی جو قیادت ہے پیر پگاڑا صاحب کی قیادت میں ہم انتظار کریں گے کہ پی ٹی آئی کے دوست آئیں اور ہم بیٹھ کے اس جو سلسلے کو مزید بڑھائیں, اور دیگر جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں ان سے بھی جو ہے نا ہم روابط بنا کے اور ایک کامن ایجنڈا ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں. بہت شکریہ جناب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج یہاں خیبر پختونخوا میں آ کے بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ ایک ایسی حکومت کے حدود میں بیٹھے ہوئے ہیں جو فارم 45 کی نمائندہ ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہاں کی حکومت حقیقت میں پورے پاکستان کے عوام کی نمائندہ حکومت ہے, چونکہ کہیں بھی
عوام کی نمائندہ حکومتیں نہ ہونے کی وجہ سے جو گھٹن محسوس ہوتی ہے وہ یہاں کے پی کے میں محسوس نہیں ہوتی. لیکن ہم ایک دکھ ضرور ہے کہ کے پی کے سے جب بھی کوئی پنجاب اور مرکز کی طرف آتا ہے تو اس کے راستے روکے جاتے ہیں, اور اس پہ ہمیں دکھ ہے, غم ہے, اور پورا پاکستان اس غم کو محسوس کرتا ہے. اسی لیے عباسی صاحب آج تشریف لائیں کہ یہاں کا وفد کراچی آئے, انشاءاللہ پھر لاہور جائے گا, اور پھر پورے ملک کے اندر جو ہے یہ وفود بھی جائیں گے اور یہ باتیں بھی ہوں گی اور آزادی کا سفر بھی ہوگا. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نہایت شکر گزار ہوں محمد علی درانی صاحب کا, صفدر عباسی صاحب کا, اور ساتھ جی ڈی اے کا جو وفد یہاں پہ آیا ہوا ہے ان کے ساتھ, ان کا کہ وہ یہاں پہ آئے ہیں. ہماری کافی ٹائم سے ایک بات چیت ہوئی تھی جو پاکستان میں حالات ہیں اس وقت, جو اس وقت جمہوریت خطرے میں ہے اس ملک پہ, اور جس طریقے سے اس ملک میں مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے, تمام پارٹیز کا چوری کیا گیا ہے ہر صوبے کے اندر اور نیشنل لیول کے اوپر. تو اس پہ ہماری ایک بات چیت شروع ہے اس معاملے کے اوپر کافی ٹائم سے, اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم اکٹھے ہو کر مل کر اس ملک کے اندر حقیقی جمہوریت کو کس طریقے سے اسٹیبلش کریں گے. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم مل کے بیٹھیں, اور ہم پارٹیوں نے مل کر کے اندر جو حکومت آتی ہے تو اس کا نیشنلی اور انٹرنیشنلی ایک تو کریڈیبلٹی بھی ہوتی ہے, اور عوام کے بعد مینڈیٹ ہوتا ہے تو آپ کی خدمت کرنے کا جب ہے. یہ حکومتیں ہیں جن کو عوام نے ووٹ دیا, عوام آہستہ آہستہ پھر پیچھے کی طرف اس وقت پیچھے کی طرف جائے. تو سب جو ہے وہ آسان تو جو وہاں پر اور پارٹیوں کے ساتھ بھی ہماری بات چیت انشاءاللہ مل کے انشاءاللہ ہم ایک ساتھی وار بنے اور ایک ایسا ایک پیش کریں گے بنا کے پاکستان کی جمہوریت کے لیے اور حل کے لیے کہ وہ اللہ ایجنڈا جو پاکستان کی حکومتیں ہوگی تو آپ کی ریڈی کریں گی اور اپنا عوام دے. پہلے شکریہ صاحب کی, انہوں نے ساری عمری طور پہ جو آج والے سے بڑی سی مجھ سے گفتگو سے بات ہوئی, اور جو کامن ایجنڈا جماعتیں وہ ایک کے ساتھ اور ان شاء اللہ تعالیٰ موجود ہے صاحب آج کل ہمارے صدر سے بات کیا کہ اسی مہینے سے پی ٹی آئی گنڈاپور صاحب نے بوگس پروسیس ملک کی بہتری ہو, اور آنے والے دنوں میں ہم پی ٹی آئی کے دوست آئے اور ہم بیٹھ کے مزید بڑھائیں, اور دیگر جو اپوزیشن. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ خیبر پختونخوا حکومت کے حدود میں بیٹھے ہوئے ہیں جو فارم 45 کی نمائندہ ہے. پورے پاکستان کے عوام کے جو نہیں ہوتی طرف میں دکھ ہے, یہاں کا اور وفود اور یہ باتیں ان کا ہماری کافی ٹائم ہو رہی ہے مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے, تمام پارٹیوں کیا گیا صوبے کے اندر اس ملک اکٹھے اس طریقے سے کریں گے. اس لیے ضروری ہے کہ ہم کے بیٹھے اور کہ ہم مل کر ایکشن کا اور اپنیٹ کے ساتھ ہوتی ہے, اور عوام خدمت کرنے کا جذبہ بھی ہوتا ہے. جب ایسی حکومتیں بنتی ہیں جن کو عوام نے ووٹ نہ دیا ہو تو ان کو عوام کی پرواہ نہیں ہوتی, اور عوام آہستہ آہستہ پھر پیچھے کی طرف جاتی ہے, جس طرح پاکستان اس وقت پیچھے کی طرف جا رہا ہے. تو انشاءاللہ ہماری آگے بھی میٹنگ ہوگی. پیر صاحب جو ہے وہ انشاءاللہ جلد آنے والے ہیں پاکستان, تو جیسے وہ آئیں گے تو ہم ان کے پاس وہاں پر بھی جائیں گے, اور بیٹھ کے ہم وہاں پر اور پارٹیوں کے ساتھ بھی ہماری بات چیت شروع ہے انشاءاللہ مل کے. انشاءاللہ ہم ایک ایسے ٹی او آرز بنائیں گے, اور ایک ایسا ہم انشاءاللہ ایک پیش کریں گے ٹی او آرز بنا کے پاکستان کی حقیقی جمہوریت کے لیے, اور کہ وہ مل کر انشاءاللہ پاکستان کی عوام کے لیے اسٹیبلشمنٹ کے لیے اور پاکستان کی آنے والی کسی بھی حکومت کے لیے وہ ڈیلیور کریں گی, وہ فرض کریں گی. اور ہم جو مجھ سے گفتگو بھی کی, اور ہم نے بہتر سمجھا کہ ہم لوگ مل بیٹھ کے جو ہے ایک دوسرے کے پوائنٹ آف ویو کو سمجھنے کی کوشش کریں. تو بیسے جی ڈی اے کے سیکرٹری جنرل کے میں ادھر آیا, ان سے بات چیت بھی ہوئی, اور ہمارا یہ خیال ہے کہ یہ جو پاکستان کی ایجنڈا مختلف سیاسی جماعتیں, خاص طور پہ جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں, وہ ایک کسی کامن ایجنڈا پہ ایک دوسرے کے ساتھ ساکار کریں اور ایک دوسرے کو ساتھ لے کر چلیں. اور ان شاء اللہ تعالیٰ جیسے ہماری قیادت سندھ کے اندر موجود ہے, پیر صاحب آج کل اپنے روحانی دورے پہ ہیں, اور ہمارے صدرالدین شاہ صاحب ملک سے باہر ہیں, تو جیسے آتے ہیں تو اس کے بعد ہمارا ارادہ یہ ہے کہ اسی مہینے کے آخری ہفتے میں پی ٹی آئی کی ڈیلیگیشن ادھر آئے. ہماری خواہش ہے کہ وہ ادھر آئیں اور پیر صاحب کی ہاسپٹیلٹی سے بھی فائدہ اٹھائیں, اور ہم بیٹھ کے وہاں پہ جو بھی مسائل ہیں ان کو ایک اپوزیشن کو جتنی بھی جماعتیں ان کو ایک کامن ایجنڈا کے اوپر اور ایک پرنسپلڈ ایک پالیٹکس کے حوالے سے جو گنڈاپور صاحب نے